بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ ود سلمان مرزا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے جناب، تہہ دل سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب آج کا دن یعنی 16 جولائی ہفتے کا روز، آج کا دن دعا زرہ کے کیس میں ایک انتہائی اہم دن ہے۔ بڑی پیش رفت نکل کر سامنے آئی ہے۔ پولیس نے بالآخر کچھ سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے اس کیس کے اندر۔ جو انویسٹیگیشن آفیسر ہیں انہوں نے یہ بات نامزد کی ہے کہ اس مقدمے میں 33 ملزمان نامزد ہیں، جس میں ظہیر اور اس کی والدہ نو بی بی سمیت 8 خواتین شامل ہیں۔ 8 خواتین کو شامل کیا گیا ہے، ان کو نامزد کیا گیا ہے اور اس میں مختلف چیزیں لگائی گئی ہیں۔ تفتیش پولیس کی رپورٹ کے مطابق دعا زہرہ کو کی پنجاب سے بازیابی کے لیے محکمہ سندھ نے سے اجازت بھی طلب کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت ساری چیزیں آج ایسی بتائی ہیں۔ ظہیر کراچی کے اندر موجود تھا 16 اپریل کو۔ اکثر لوگ یہ بات کرتے رہے لیکن شوکت شاہانی جو کہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہیں ان کے کان میں جوں نہیں رہ دیتی۔ وہ شاید ابھی تک اس بات کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں کہ اس کیس میں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اس کیس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے سوالات جواب جاننے ضروری ہیں، کئی ایسے سوالات ہیں، لیکن آج شاید ان کے معاملات میں کچھ بہتری نکل کر سامنے آئی اور جب ان کو تبدیل کرنے کے حوالے سے ایک اپلیکیشن دائر کی گئی ہے، آج جو اپلیکیشن دائر کی گئی ہے شوکت شاہانی کے تبدیلی کے حوالے سے کہ جناب انویسٹیگیٹنگ آفیسر سے مہدی کاظمی صاحب یا ان کے وکیل جبران ناصر صاحب خوش نہیں ہیں، تو ایک جو درخواست دائر کی گئی اس پہ شاید انہوں نے تھوڑا سا کام کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ آج جو ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور ساتھ ساتھ بھی آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے یہ سارا جرم سرزد ہوا ہے۔ کئی کہانیاں تھیں، مختلف لوگوں نے مختلف تیر چلائے، لیکن اب یہ کہانیاں کڑیوں کی صورت میں ایک ساتھ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ساتھ ساتھ جناب جبران ناصر صاحب کا جو ٹویٹ ہے، اس وقت میرے پاس لیپ ٹاپ ہے سامنے تو میں اس پہ سے پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اب اس کے اندر جو انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں، جو اس پر کیسز لگیں گے جناب وہ بڑے خطرناک ہیں۔ اغوا کا مقدمہ اس پر ہوگا، بچوں کی جو نکاح کرائی جاتی ہے، شادی کرائی جاتی ہے اور اس کے بعد جنسی زیادتی والا معاملہ، جنسی زیادتی کا کیس ظہیر پر درج کر دیا گیا ہے۔ ظہیر کی کراچی میں موجودگی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ جناب اس کیس میں ظہیر مین ملزم ہے۔ مجھے یہ لگتا تھا، میں یہ سمجھ رہا تھا، بہت سارے لوگوں کو یہ بھی پتا تھا کہ جناب شبیر اس سارے کھیل کا ماسٹر مائنڈ ہے، لیکن اب جو صورتحال نکل کر سامنے آ رہی ہے اس سے یہ ایسا لگ رہا ہے، اس سے ایسا اندازہ ہو رہا ہے کہ جناب اس کھیل میں سب سے اہم گیم جو کھیل رہا تھا وہ ظہیر کھیل رہا تھا۔ ظہیر جو کہ اتنا معصوم بننے کی کوشش کر رہا تھا، اپنے آپ کو ڈاکٹر ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج بہت ساری چیزوں پر بات کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ انسٹاگرام پر میرا اکاؤنٹ ہے salman.mrza کے نام سے، میں چاہوں گا، میری درخواست ہوگی کہ آپ اس کو فالو ضرور کیجئے گا۔ کوئی اپڈیٹ آتی ہے میری کوشش ہوتی ہے سب سے پہلے وہاں پر لگا دوں۔ جناب دعا زہرہ 16 اپریل کو لاپتہ ہوں۔ ظہیر نے ایک ایسا انکشاف کیا کہ بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ دعا زہرہ میرے لیے گھر سے نکل پڑی ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جب یہ پنجاب یونیورسٹی پر آ کے پہنچی ہے، پنجاب یونیورسٹی میں کسی لڑکی نے اپنے نمبر سے مجھے کال کی اور مجھے بتایا ہے کہ بھائی دعا نے کہ میں آپ کے لیے آ گئی۔ یہ زیادہ باتیں ہوئی، تمام باتیں ہوئی۔ اچھا، دعا زہرہ یہ کہتی ہیں کہ جناب میں نکلی تھی اپنے گھر سے ایئرپورٹ کے لیے رکشے میں، وہاں سے مجھے ایسا کوئی خدا ترس قسم کا ایک ڈرائیور مل گیا، وہ ڈرائیور مجھے لاہور تک پہنچانے کر رضامند ہو گیا، وہ لے کر بھی وہاں پر مجھے چھوڑ کر آ گیا۔ میں اس سے پہلے ظہیر سے کبھی نہیں ملی تھی، لیکن حالانکہ یہ بات اب ایویڈنسز کے ساتھ پروو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ظہیر اس سے پہلے کئی مرتبہ، متعدد مرتبہ دعا زہرہ سے مل چکا تھا۔ دعا زہرہ کا یہ اپنا بیان ہے کہ جناب ظہیر مجھے ملنے کے لیے یا میرا رشتہ لینے کے لیے 1 ہفتے پہلے کراچی آیا تھا۔ نہ صرف ظہیر بلکہ شبیر کی والدہ، بہت سارے لوگ ان کے درمیان جو تھے وہ آئے تھے، لیکن جب ان کے گھر والوں کو پتہ چلا یہ دعا زہرہ کہہ رہی ہے تو انہوں نے منع کر دیا کہ بھائی رشتہ لے کر مت آنا۔ اس کے بعد یہ لوگ واپس چلے گئے۔ اصل میں یہ لوگ واپس نہیں گئے تھے۔ جو نمبر لوکیٹ کیا گیا ہے جو ظہیر کے نام پر ہے، جس کی باقاعدہ سے انویسٹیگیشن کی گئی اور یہ بھی پولیس کی طرف سے نہیں کی گئی۔ پولیس کا اس سارے معاملے میں رول دیکھیے کہ شوکت شاہانی صاحب اکثر ہی بات کہتے ہیں کہ جناب اس نے کوئی جرم سرزد نہیں کیا، اس نے پسند کی شادی کی ہے۔ ان کو شاید یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ سندھ ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا وہ اس کی عمر کی بنیاد پر دیا تھا، جو میڈیکل رپورٹ میں اس کی عمر 17 سال نکل کر سامنے آئی تھی۔ اس کی بنیاد پر انہوں نے کہا تھا کہ وہ جہاں جانا چاہتی ہے چلی جائے، اس کے لیے کوئی روک تھوک نہیں ہے۔
کسی قسم کی روک تھام نہیں ہے. وہ چاہے تو ظہیر کے ساتھ جا سکتی ہے, چاہے تو اپنے والدین کے ساتھ جا سکتی ہے. لیکن جب میڈیکل بورڈ بنا, میڈیکل بورڈ میں ساری چیزیں نکل کر سامنے آئیں اور یہ پتہ چلا کہ جناب اس کی عمر 15 سال ہے, اس کے بعد اس بات کا اندازہ ہوا, اس کے بعد یہ ساری چیزیں پتہ چلی کہ جناب دعا زہرا اپنی مرضی سے جائے یا اپنی مرضی کے بغیر جائے, وہ اس عمر میں پہنچی ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی چلا سکے. اس کی والدین کی مشاورت منشا سب شامل ہونی چاہیے اس سارے معاملے کے اندر. خیر جناب, اب ایک نئی ڈیولپمنٹ یہ سامنے آئی کہ 8 خواتین کو اس کیس کے اندر نامزد کیا گیا ہے, جس میں ظہیر کی والدہ بھی شامل ہیں, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جناب لڑکی بالغ ہے اور وہ اپنی مرضی سے گھر سے گئی ہے, لہٰذا اغوا کا مقدمہ نہیں بنتا. یہ پہلے پولیس نے موقف اپنایا تھا اپنے چالان میں. آپ حیرت انگیز طور پر یہ بات دیکھیں, دعا زہرا کے والد مہدی کاظمی کے وکیل جبران ناصر نے کہا تھا کہ پولیس اگر ٹال مٹول کا رویہ برقرار رکھتی ہے تو پھر وہ عدلیہ سے رجوع کریں گے. جب یہ تمام باتیں اتنی آگے پھیل گئیں تب آج جا کے پولیس نے اس بات کو تصدیق کے ساتھ کہا ہے کہ ہاں ظہیر کے نام پہ جو نمبر رجسٹرڈ ہے وہ کراچی کے اندر موجود تھا اس دن جس دن دعا لاپتہ ہوئی تھی. اب یہ قوی امکانات بھی ہیں اور یہ اطلاعات بھی ہیں, مصدقہ اطلاعات بھی ہیں کہ ظہیر, شبیر, اس کی والدہ اور ایک اور شخص یہ سارے دعا زہرا کو لے کے لاہور تک گئے تھے. یہ بات مصدقہ طور پر نکل کر سامنے ہے. لیکن ہمارے ملک کا المیہ آپ چیک کیجیے, ہمارے ملک میں رپورٹرز انویسٹیگیٹنگ سٹوریز کرتے ہیں جو انکشافات پولیس اہلکاروں کو اپنی ضمنی چلان میں کرنے چاہیے. ابھی تک ظہیر کہاں ہے کسی کو کچھ نہیں پتا, کسی کو آئیڈیا نہیں ہے کہ ظہیر ہے تو ہے کہاں, کیونکہ ظہیر 14 تاریخ تک حفاظتی ضمانت پر تھا. اس کی حفاظتی ضمانت میں نہ توسیع ہوئی ہے, نہ اس نے عبوری ضمانت کے لیے سندھ ہائی کورٹ سے رابطہ کیا ہے. حفاظتی ضمانت جو ہوتی ہے وہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ آپ چلے جائیں وہاں پر, جس کورٹ میں آپ کا کیس چل رہا ہے نا وہاں تک چلے جائیں, وہاں تک آپ کو کوئی گرفتار نہیں کرے گا, اور جب تک آپ کی عبوری ضمانت نہیں ہو جائے گی تب تک آپ کی حفاظتی ضمانت ویلڈ ہے. 14 تاریخ سے پہلے تک اس کو اپنی عبوری ضمانت کے لیے اپلیکیشن دینی تھی جو کہ وہ دینے میں ناکام رہا, اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اس کو کہا گیا ہے کہ آپ 20 تاریخ تک روپوش رہیں, لاپتہ رہیں, کوئی آپ کو پکڑے گا نہیں, کوئی آپ کو دیکھے گا نہیں, بس آپ نے پولیس کے ہتھے نہیں چڑھنا ہے. اس کے بعد جو میں نے آپ کو بھی پڑھ کے سنایا, جو انہوں نے ٹویٹ کیا تھا, جو چالان میں چیزیں ڈالنے کی کوشش کی جائے گی اب اس کے بعد یہ پتہ چلے گا کہ جناب کیا یہ تمام جو جرم ہیں یہ قابل ضمانت ہیں یا نہیں ہیں, اور اگر قابل ضمانت نہیں ہوئے تو پھر یہ روپوش ہی رہے گا. تو جناب اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت, زندگی رہی, صحت رہی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو آپ سے پھر ملاقات ہوگی, لیکن جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو سلمان مرزا آفیشیل میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.